عبادت کی ایسی تعریف کی جائے جو تمام اقسام پہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ پہلے میں آپ کو اقسام بتاؤں۔ یہ جو نماز میں آپ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ یہ قیام کرنا عبادت نہیں؟ عبادت۔ رکوع کرنا، بولیے ذرا بولیے، سجدہ کرنا، اتحیات میں دو زانو بیٹھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، احرام باندھنا، بولیے بولیے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، حجر اسود کو چومنا، یہ سب عبادت کی اقسام ہے نا۔ نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قسم اٹھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ ایسی تعریف کرو عبادت کی جو اپنی ایک ایک قسم پر 100% صادق آئے۔ بس وہ تعریف آپ نے سمجھ لی۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ سمجھ لیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء بھی اس سے ناواقف۔ میں کوئی تعلی نہیں کرتا، تحدی نہیں کرتا، مجھے اپنے علم پہ ناز بھی نہیں، میں ایک عاجز آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ کبھی نہیں کی۔ ان کی قرآن پہ نظر نہیں ہے، ان علماء کی قرآن پہ نظر نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری قرآن پہ نظر ہے۔ ہم نے قرآن سبقن پڑھا ہے، پھر پڑھایا ہے، نظر ہے قرآن پہ ہماری۔ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو جو میں آپ اس کا تجربہ کر لیں، مجھ سے آج تعریف سیکھ لیں، پڑھ لیں، پھر کسی عالم سے جا کے پوچھیں، جو آپ کے محلے میں خطیب ہے، امام ہے، ان سے پوچھ لیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ہر تعظیم تو عبادت نہیں ہے میاں۔ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا عبادت کا غایت التعظیم، میں نے کہا ہر تعظیم عبادت نہیں۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قیام۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، استاد کے سامنے کھڑے ہو گئے، مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے، چلو یوں کھڑے ہو گئے، عبادت بنے گی؟ تو پھر میاں ہمیں بھی سمجھاؤ نا۔ نماز میں قیام کرنا عبادت ہے۔ نماز سے باہر اپنے والد، والدہ، استاد، مرشد کے سامنے آپ قیام کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں۔ تو تعظیم تو وہاں بھی ہے۔ اگر صرف تعظیم کا نام عبادت ہے تو تعظیم تو آپ اپنے والد کی بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے سامنے کھڑے۔ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ اور بچوں کو چومنا کوئی بات، اپنے والد کے ماتھے کو چومنا کوئی عبادت، اپنی ماں کے ماتھے کو چوم لینا کوئی عبادت، مرشد کے ماتھے کو چوم لینا۔ تو پھر میاں ہمیں بھی سمجھاؤ نا۔ میرے چومنے کا نام تو عبادت نہیں ہے۔ اگر میرے چومنے کا نام عبادت ہوتا نا تو پھر مرشد کے ماتھے کو چومنا، والد اور والدہ کے ماتھے کو چومنا بھی کیا بنتا؟ عبادت۔ اتحیات میں آپ دو زانو بیٹھ جاتے، یہ دو زانو بیٹھنا کیا ہے؟ عبادت۔ آپ جمعہ پڑھ کے جائیں، آپ کی والدہ محترمہ بیٹھی ہوں، آپ ان کے سامنے اتحیات میں یوں مؤدب ہو کر اپنی والدہ محترمہ کے سامنے بیٹھ جائیں، وہ بیٹھنا عبادت بنے گا؟ مرشد کے سامنے بیٹھ جائیں، استاد کے سامنے بیٹھ جائیں، اتحیات میں بیٹھ جائیں، مؤدب بیٹھ جائیں، تو پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا۔ صرف اتحیات میں بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر دو زانو بیٹھنے کا نام عبادت ہوتا نا تو پھر جب آپ اپنی والدہ، والد، استاد، مرشد کے سامنے بیٹھتے تو وہ بیٹھنا بھی کیا بنتا؟ وہ عبادت نہیں بنتا۔ اور جب آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تو یہ دو زانو بیٹھنا کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ بس یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور بڑے آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو طالب علموں کو میں 4 گھنٹے میں سمجھاتا ہوں، آپ کو میں آدھ گھنٹے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ میرے لفظوں کو نوٹ کر لو، یہاں لکھ لو، تول تول کے بول رہا ہوں۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے 2 عقیدے ہوں گے۔ وہ 2 عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ والد صاحب کے سامنے کھڑا ہونا، اتحیات میں یوں بیٹھ جانا، عبادت نہیں بنے گی۔
والدہ کے ماتھے کو چوم لینا عبادت نہیں بنے گی. ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. وہ تعظیم عبادت بنے گی تعظیم کرنے والے کے ذہن میں کتنے عقیدے ہوں گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. دو نظریے ذہن میں رکھ کر کوئی تعظیم کرے گا، کھڑا ہوگا، نظر دے گا، چومے گا، تو وہ عقیدہ اس تعظیم کو کیا بنا دے گا؟ زور سے بولو، عبادت. پہلا نظریہ یہ کہ جس ذات کے لیے تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے. تھوڑا جی اوکھا لفظ نکل، میں مشکل لفظ نہیں بولا کرتا، میں تو وہ لفظ بولوں گا جڑی جٹاں نو بھی سمجھ آ، ان پڑھ جٹ کو بھی سمجھ آ. تسلط غیبی کا مطلب یہ ہے جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تسلط غیبی. وہ میرے حالات سے، وہ عالم میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں تو میرے اس چومنے کو وہ دیکھ رہا ہے، خوش ہوگا، خوش ہوگا. میری نظر و نیاز کو دیکھ رہا ہے، میری پکار کو سن رہا ہے، میرے اتحیات میں بیٹھنے کو، بولو بولو، میرے قیام کو دیکھ رہا ہے. اسے تسلط غیبی حاصل ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے. میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک نظریہ. اور دوسرا نظریہ وہ مختار کل ہے، میرا نفع نقصان اس کے، میں نظر و نیاز دوں گا، خوش ہوگا، خوش ہوگا تو کاروبار میں برکت ہوگی. اگر ناراض ہو گیا تو وہ نقصان پہنچانے پر بھی، جی یارویں نہ دتی تے مجھاں دے تھڑا چوں. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، مدبر ہے. میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مرضیوں کا مالک ہے. کبھی کبھی اپنے قانون توڑ کے مریم کی گود کو بغیر خاوند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے. قادر ہے، قادر. کتنے عقیدے؟ شاباش، پکا لو اسے. کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، ہمیں یاد رکھو گے. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، اس طرح کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو جس طرح میں نے پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دی. دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے، وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے. اور اگر وہ دو نظریے نہیں ہوں گے تو وہ تعظیم عبادت نہیں. جب حجر اسود کو چومتے ہیں تو یہ عقیدہ ذہن میں ہوتا ہے، اور جب ماں کے ماتھے کو چومتے ہیں اس وقت یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا نفع نقصان میری ماں کے ہاتھ میں. میری ماں عالم الغیب ہے، میرا باپ عالم الغیب ہے، میرا استاد، میرا مرشد. جب آپ اتحیات میں دو زانو بیٹھے، اس دو زانو بیٹھنے کو عبادت کس نظریے نے بنایا کہ جس کے آگے بیٹھا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اس عقیدے نے دو زانو بیٹھنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت. اور جب آپ اپنے استاد کے، مرشد کے، والد کے، والدہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ عقیدے، وہ تعظیم عبادت نہ بنی، اور اللہ کے آگے کی تو یہ تعظیم کیا بن گئی؟